أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سورہ حج جس کا کچھ حصہ یعنی ابتدائی حصہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مکۃ المکرمہ کی زندگی آخری زندگی میں نازل ہوا اور آخری حصہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، اور چونکہ آخری حصہ بہت زیادہ اہم ہے اس لیے بعض مفسرین اس مبارک صورت کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے شروع ہوئی۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت یقیناً آئے گی، لوگوں کو اس کے واقع ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ قیامت کے وقوع پر دلائل دیے گئے، اور جو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں ان کا رد فرمایا، اور رب العالمین کے نظام ربوبیت سے قیامت پر دلیل لائی گئی کہ پرورش اور تربیت کا یہ سارا کارخانہ بیکار نہیں ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، عبث نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس معاملے میں انسان اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، اور حساب کتاب کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے۔ دوسرے رکوع میں منافقین اور مرتدین کی ذہنیت یہ بتلائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیوی منافع حاصل ہوں، اگر ذرا سی تکلیف یا مصیبت کوئی آزمائش آ گئی تو نعوذ باللہ منہ اٹھا کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اسلام پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اپنا نقصان کیا، اور ان کے مقابل اہل ایمان عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ دنیا میں انسان جتنے عقیدے اور مذاہب پر چل رہے ہیں سب کا عملی فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا۔ کافروں اور نافرمانوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی، فرمایا کس طرح جہنم کی آگ انہیں چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور گرمی کی شدت میں جب پانی مانگیں گے تو گرم پانی کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، جس کے پینے سے ان کے پیٹ کی آنتیں تک کٹ جائیں گی، اور لوہے کے گرزوں سے پٹائی کی جائے گی۔ کلما ارادو جب نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ تیسرے رکوع میں ان مومنین کو خوشخبری سنائی گئی جو اعمال صالح پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں کیسے شاہانہ آرائش اور آسائش کے سامان ہوں گے۔ پھر خانہ کعبہ کی حرمت کا بیان ہوا، اور فرمایا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے یہ گھر تعمیر کیا گیا، لوگوں کو اس میں رب العالمین ہی کی عبادت سے روکنا، اس گھر کی بے حرمتی کرنا، یہ رب العالمین کے غضب کو بھڑکانا ہے۔ چوتھے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کی، کس غرض کے لیے کی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ حج کا اذن فی الناس، حج کا اعلان کیجئے، پھر حج کے کچھ احکامات کا تذکرہ۔ پانچویں رکوع میں قربانی کے احکامات کا مسئلہ بیان ہوا۔ قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں، اونٹ کو نحر کرنے کا طریقہ بیان ہوا۔ یہ تعلیم دی گئی
کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال التقوی منکم، رب العالمین کو قربانی کے گوشت کی اور ان کے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے تقوی، اللہ کے راہ میں قربانی کے جذبات وہی مقصود ہیں۔ چھٹے رکوع میں اہل ایمان کو جہاد کی اجازت دی گئی اور اخلاص فی الجہاد پر غلبے کی بشارت سنائی گئی، پھر جہاد کی مشروعیت اور اس کی علتیں اور اس کی حکمتیں بتائی گئی، اور پھر فرمایا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ پھر دنیا میں اسلامی حکومت کی غرض یہ بتائی گئی کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اس عظیم حکومت کے مقاصد ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور قرآن مجید کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی امتوں نے یہی رویہ اختیار کیا۔ گزشتہ قوموں کی سرکشی کے انجام کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے قوم نوح، عاد و ثمود کا تذکرہ فرما کر اور ان قوموں کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ نعوذ باللہ عبرت حاصل نہیں کرتے فرماتے ہیں وہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اندھے ہیں۔ 7ویں رکوع میں پیغمبر علیہ السلام سے یہ اعلان کرایا گیا کہ آپ کی رسالت ساری دنیا، سارے انسانوں کے لیے ہے، اور جو لوگ آپ کی تصدیق کر کے ایمان اور نیک عمل کی زندگی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ شیطان کی چال بازیاں اور گمراہیاں ان کا تذکرہ فرما کر فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ کے پیغمبروں کو دعوت دینے میں وہ ناکام کرنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو شیطان کا آلہ کار بنائیں نعوذ باللہ وہ ناکام رہیں گے، قیامت کے دن اس کی سزا بھگتیں گے۔ 8ویں رکوع میں جہاد اور ہجرت کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور ہجرت کرنے والے ان کو بشارت سنائی گئی، ساتھ ساتھ اسلام کے غالب آنے کی، کفر کے مغلوب ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ فرما کر انسان کو یہ باور کرایا کہ کس طرح آپ زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو گرنے سے روکے ہوئے رکھا، اگر آسمان گر جائے تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اتنے بڑے انعامات کے باوجود انسان کی ناشکری کا بیان ہوا کہ کفار و مشرکین کی ہٹ درمی کا تذکرہ کہ انہیں قیامت میں عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی۔ 10ویں رکوع میں مختلف انداز سے مشرکوں کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ اپنے شرک اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ شرک کی برائی اور بتوں کی بے بسی اور بے کسی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی گئی کہ کفار نے جن بتوں کو یا جن نعوذ باللہ جن غیروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اولاد مانگتے ہیں غیر سے، ایک حقیر اور ادنا مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے، اولاد تو دور کی بات۔ آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پیدا تو کیا کرتے اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑے
اس کو چھین نہیں سکتے۔ اسی طرح آگے فرمایا اہل ایمان جو ماشاءاللہ نماز کے قائم کرنے والے، زکوٰۃ و جہاد، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک کاموں میں ہمیشہ مصروف العمل ہیں، فرمایا کہ ان چیزوں میں جو ماشاءاللہ استقامت کرتا ہے، دین اور دنیا کی فلاح کا وعدہ ان سے فرمایا کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ پھر یہ بتایا گیا یہ اسلام ملت ابراہیمی ہے، اور اس ملت وسماکم المسلمین، اس ملت کا نام اسلام ہے۔ اس کے بعد اس عظیم امت کے شرف و عزت کا بیان ہوا، اور جس فرض کے لیے ان کا انتخاب ہوا اس کی ہدایت کی گئی۔ فرماتے ہیں یہ ساری عنایتیں اس امت مسلمہ پر اس لیے کہ رب العالمین نے تمہیں اپنے احکامات کی پوری بجا آوری کرنے کا حکم فرمایا، خصوصیت کے ساتھ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، عزم اور ہمت کے ساتھ رب العالمین کے دین کو مضبوط پکڑنا، کیونکہ رب العالمین ہی تمہارے کارساز ہیں۔ وہ کتنے اچھے کارساز، کتنے بہترین مددگار ہیں۔ ایسی ذات کے ساتھ کامل اطاعت اور فرما برداری کا تعلق رکھنا چاہیے۔